بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 467 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کی آیت نمبر 64 سے لے کر 77 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے زندگی کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب۔ آیت کے آغاز میں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے بعد کہا کہ اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہیں کھلی فضا میں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ عالم والا کی آفات بارش کی طرح برس کر تم کو تہس نہس کر دیں، بلکہ زمین کے اوپر ایک نہایت مستحکم سماوی نظام، یعنی جو دیکھنے والی آنکھ کو گنبد کی طرح نظر آتا ہے، تعمیر کر دیا، جس سے گزر کر کوئی تباہ کن چیز تم تک نہیں پہنچ سکتی، حتیٰ کہ آفاق کی مہلک شعاعیں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اسی وجہ سے تم امن و چین کے ساتھ زمین پر جی رہے ہو۔ پھر آیا کہ جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ تفسیر میں آتے ہیں یعنی تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس قدر محفوظ اور پرامن جائے قرار مہیا کی، پھر تمہیں پیدا کیا تو اس طرح کہ ایک بہترین جسم، نہایت موزوں اعضاء اور نہایت اعلیٰ درجے کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کے ساتھ تم کو عطا کیا۔ یہ سیدھا قامت، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ آنکھ، ناک اور یہ کان، یہ بولتی ہوئی زبان اور یہ بہترین صلاحیتوں کا مخزن دماغ تم خود بنا کر نہیں لے آئے تھے، نہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے انہیں بنایا تھا، نہ کسی نبی یا ولی یا دیوتا میں یہ قدرت تھی کہ انہیں بناتا۔ ان کا بنانے والا وہ حکیم و رحیم قادر مطلق تھا، جس نے انسان کو وجود میں لانے کا جب فیصلہ کیا تو اسے دنیا میں کام کرنے کے لیے ایسا بے نظیر جسم دے کر پیدا کیا۔ پھر پیدا ہوتے ہی اس کی مہربانی سے تم نے اپنے لیے پاکیزہ رزق کا ایک وسیع خوان یغما بچھا ہوا پایا، کھانے اور پینے کا ایسا پاکیزہ سامان جو زہریلا نہیں بلکہ صحت بخش ہے، کڑوا کسیلا اور بدمزہ نہیں بلکہ خوش ذائقہ ہے، سڑا بسا اور بدبودار نہیں بلکہ خوش رائحہ ہے، بے جان پھوک نہیں بلکہ ان حیاتینوں اور مفید غذائی مادوں سے مالا مال ہے جو تمہارے جسم کی پرورش اور نشو و نما کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ پانی، یہ غلے، یہ ترکاریاں، یہ پھل، یہ دودھ، یہ شہد، یہ گوشت، یہ نمک مرچ اور مسالے جو تمہارے تغذیے کے لیے اس قدر موزوں اور تمہیں زندگی کی طاقت ہی نہیں زندگی کا لطف دینے کے لیے بھی اس قدر مناسب ہیں، آخر کس نے اس زمین پر اتنی افراد کے ساتھ مہیا کیے ہیں، اور کس نے یہ انتظام کیا ہے کہ غذا کے یہ بے حساب خزانے زمین سے پے در پے نکلتے چلے آئیں اور ان کی رسد کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ رزق کا انتظام نہ ہوتا اور بس تم پیدا کر دیے جاتے تو سوچو کہ تمہاری زندگی کا کیا رنگ ہوتا۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا محض خالق ہی نہیں بلکہ خالق حکیم اور رب رحیم ہے؟ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وہی زندہ ہے، تفسیر میں یعنی اصلی اور حقیقی زندگی اسی کی ہے، اپنے بل پر آپ زندہ بھی وہی ہے، ازلی و ابدی حیات اس کے سوا کسی کی بھی نہیں، باقی سب کی حیات عطائی ہے، عارضی ہے، موت آشنا ہے اور چند لمحے کی ہے۔ آیت کے آخر میں ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے
جس کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں اور جس کے شکرانے بجا لائے جائیں، اس چیز کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں پھر عبادت اور دعا کو ہم معنی استعمال کیا گیا ہے، اور یہ پچھلی صورت میں اس پہ خاصی جو ہے نا تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کوئی پیدا ہونے سے پہلے، اور کوئی جوانی کو پہنچنے سے پہلے، کوئی بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے، کسی بھی سٹیج سے پہلے، جس طرح موت کا معاملہ ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ یہ آگے آیا آیت میں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، مقرر وقت تک۔ تفسیر میں وقت مقرر سے مراد یا تو موت ہے، یا وہ وقت جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھ کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزارتا ہوا اس ساعت خاص تک لے جاتا ہے جو اس نے ہر ایک کی واپسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیا مل کر بھی کسی کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی، اور وہ وقت آ جانے کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی کسی کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آخر میں آیا اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی زندگی کے ان مختلف مراحل سے تم کو اس لیے نہیں گزارا جاتا کہ تم جانوروں کی طرح جیو اور انہی کی طرح مر جاؤ، بلکہ اس لیے گزارا جاتا ہے کہ تم اس عقل سے کام لو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس نظام کو سمجھو جس میں خود تمہارے اپنے وجود پر یہ احوال گزرتے ہیں۔ زمین کے بے جان مادوں میں زندگی جیسی عجیب و غریب چیز کا پیدا ہونا، پھر نطفے کے خوردبینی کیڑے سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق کا وجود میں آنا، پھر ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے وقت سے وضع حمل تک اندر ہی اندر اس کا اس طرح پرورش پانا کہ اس کی جنس، اس کی شکل و صورت، اس کے جسم کی ساخت، اس کے ذہن کی خصوصیات، اس کی قوتیں اور صلاحیتیں سب کچھ وہیں متعین ہو جائیں، اور ان کی تشکیل پر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر یہ بات کہ جسے اسقاط حمل کا شکار ہونا ہے اس کا اسقاط ہی ہو کر رہتا ہے، جسے بچپن میں مرنا ہے وہ بچپن ہی میں مرتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہی کا بچہ کیوں نہ ہو، اور جسے جوانی یا بڑھاپے کی کسی عمر تک پہنچنا ہے وہ خطرناک سے خطرناک حالات سے گزر کر بھی، جن میں بظاہر موت یقینی ہونی چاہیے، اس عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ: وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ ترجمہ: تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ اوپر والی تقریر جو بتائی گئی، جو ساری سچویشن سمجھائی، سارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا، اس کے بعد بھی کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان لوگوں کی غلط بینی اور غلط روی کا اصل سرچشمہ کہاں ہے، اور کہاں سے ٹھوکر کھا کر یہ اس گمراہی کے گڑھے میں گر پڑے ہیں؟ تو یہاں پہ مزید جو ہے نا جو لکھاری ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بارے میں واضح رہے کہ یہاں تم کا جو خطاب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے،
بلکہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو ان آیات کو پڑھے یا سنے۔ یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، ان کے پاس کون سی دلیل ہے، کون سی سند ہے، کون سی ایسی ان کے پاس لاجک ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب مخالفت کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ ترجمہ، یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ، یعنی پچھلی آیت میں سوال تھا، اب اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ کہ ان کا قرآن کو اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننا اور اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جھگڑالو پن سے ان کا مقابلہ کرنا، یہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا ہے اور ان کے لیے سیدھی راہ پر آنے کے سارے امکانات ختم کر دیے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ ترجمہ، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی مانگیں گے تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے ایسے چشموں کی طرف لے جائیں گے جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہوگا، اور پھر جب وہ اسے پی کر فارغ ہوں گے تو پھر وہ انہیں کھینچتے ہوئے واپس لے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون۔ ترجمہ، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اگر وہ واقعی خدا یا خدائی میں شریک تھے تو وہ کہاں ہیں، وہ کدھر جن کی تم عبادتیں کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ ترجمہ، وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا، ثابت کر دے گا، بلا تحقیق ثابت کر دے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ ہم جنہیں دنیا میں پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہ تھے، ہیچ تھے، لاشیں تھے، یہ وہ مان جائیں گے۔ مشرکین قیامت والے دن یہ بات مان جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا، یعنی تحقیق سے ثابت کر دے گا۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون۔ ترجمہ، ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، ناز کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تم نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا کہ جو چیز حق نہ تھی اس کی تم نے پیروی کی، بلکہ تم اس غیر حق پر ایسے مگن رہے کہ جب حق تمہارے سامنے پیش کیا گیا تو تم نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور الٹے اپنی باطل پرستی پر اترا، اس کو ڈھٹائی کہتے ہیں نا، ڈھٹائی۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ ترجمہ، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ تکبر کرنے والے اللہ صحیح کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون۔ ترجمہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جو لوگ جھگڑالو پن سے تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اور ذلیل ہتھ کنڈوں سے تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ آخر میں آیا کہ ان کو پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اس شخص کو جس نے تمہیں ذکر دینے کی کوشش کی اسی دنیا میں اور تمہاری زندگی میں سزا دیں، یہاں کوئی سزا پائے یا نہ پائے،
بہرحال وہ ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا، مر کر تو اسے ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس وقت وہ اپنے کرتوتوں کی بھرپور سزا پائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 77 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور زندگی کا اس حصے میں بڑا زبردست خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہماری زندگی کس طرح کی وجود میں آئی اور اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اور کتنا اہم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، جاننا اور اس کی تعلیمات پر چلنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مضامین و مطالب کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار ہو سکیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔